اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کچھ ڈیولپمنٹس ہیں اور کچھ خبریں ہیں اور تازہ ترین ہیں۔ تازہ ترین سے مراد ہے کہ آج صبح سے آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہی کھلی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان چھٹیوں کے بعد، تو جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے جس میں کھوسا صاحب ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے، یہ تمام جو تھے وہ ادھر پہنچ گئے اور انہوں نے کچھ استضاء کی ان سے، اور اس کے اندر جو سر فہرست یہ تھا کہ وہ جو عمران خان کو جو توشہ خانہ کے اندر سزا ہوئی ہے اس کو آپ انڈو کر دیں، اور کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ معطل ہو چکا ہے لیکن سزا معطل نہیں ہوئی ہے، تو وہ ایک ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ 3 رکنی بینچ سنتا ہے اور تیسرا جج اویلیبل نہیں ہے کیونکہ چھٹیاں ہیں۔ تو مجھے ایک تو یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ پاکستان میں جرم تو ہر وقت ہوتا ہے اور عدالتیں جو ہیں ان کی چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ چھٹی تو پورے پاکستان کے اندر تقریباً جو سرکاری ادارے ہیں ان کی 4 بجے ہو جاتی ہے، لیکن جو ریجیوم چینج ہوا تھا اس وقت جو تھا رات کو 9 بجے بھی عدالتیں کھلی تھی، اور یہ اطہر من اللہ صاحب بھی اپنی عدالت کھول کے بیٹھے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور یہ جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے بندیال صاحب وہ بھی اپنی عدالت کھول کے بیٹھے تھے، اور ان کو معلوم بھی تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کو معلوم تھا، لیکن وہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد ایک حکومت کو چلتا کر دیا، اور جو قاسم سوری کی ججمنٹ تھی جو بینگ اے اسپیکر انہوں نے دی تھی اور انہوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا، تو حالانکہ جو آئین کہتا ہے، آئین کی آج کل بڑی پاسداری کی لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اس وقت وہ آئین پتہ نہیں کہاں گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے تمام اختیارات یعنی صدر اور وزیر اعظم کو بھی مفلوج کر دیا تھا کہ صدر جو ہے کوئی اقدام نہیں کر سکتے، وزیر اعظم اسمبلی نہیں توڑ سکتا، فلانا نہیں کر سکتا، تو یعنی کہ یہ تمام کچھ، لیکن اب وہی سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے باہر وہی ترازو لگا ہوا ہے، وہ ٹینڈے تولنے کے لیے نہیں لگا ہوا یا کدو تولنے کے لیے نہیں لگا ہوا، وہ انصاف فراہم کرنے کے لیے۔ آج اسی سپریم کورٹ کے تمام احکامات کو ایک اے سی اور ڈی سی لیول کا بندہ جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ مثلا شاہ محمود قریشی صاحب کو آج ضمانت کے اوپر رہا کر دیا گیا، اور رہا کرنے کے بعد ان کو جیل کے مین گیٹ سے یعنی جو ریسپشن کہلاتی ہے وہاں سے دوبارہ ایک پولیس والے نے گھسیٹتا ہوا لے کر گیا اور ان کو بختر بند گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ پہلے جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر نے راولپنڈی نے ان کو اس کے تحت نظر بند کر دیا کہ جناب نقص امن کا خطرہ ہے، اور آج جو تھا ان کو 9 مئی کے نامزدگی کے اندر ظاہر کر کے اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کل اپنا مطلب کچھ دن پہلے یعنی جمعرات کے دن اپنا فیصلہ دے چکی تھی، جمعے کے دن سوری، کہ اگر وہ کسی مقدمے میں ملوث نہیں ہے تو ان کو فوری طور پہ رہا کر دیا جائے۔ تو اس وقت اگر سپریم کورٹ ایک اسٹیپ اور فارورڈ لیتی اور کہتی کہ تمام اس میں سے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ اپنی ججمنٹ دی اور اس کے اندر کہا کہ جناب الیکشن کا دور ہے اور الیکشن ہر حالت میں ہونے ہیں اور اس وجہ سے ان لوگوں کو رہا ہونا چاہیے، تو اس کے بعد جو آج گرفتاری ہوئی ہے یہ سراسر کیا ہے یہ بتایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم اور نواز ہو گیا اور نواز شریف ہو گیا، ان کے کاغذات نامزدگی داخل بھی ہو گئے اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئے۔ دوسری طرف عمران خان کے وہ کہ جی توشہ خانہ کے اندر سزا ان کو ہوئی ہے، تو بات یہ ہے کہ مریم نواز کو بھی تو 8 سال کی سزا ہوئی تھی، تو 8 سال تو ابھی اس کے پورے نہیں ہوئے، اور وہ تو بیل کے اوپر اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے باہر آئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ضمانت دی تھی کہ ہاں جی وہ اپنے باپ کی تیمارداری کرے، جو تیمارداری اس نے اپنے باپ کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جو مجرم نواز شریف جو اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا اور 3 دفعہ بے عزت ہو کے نکالا گیا، یعنی کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا وہ ہے، پکڑ ہے کہ ایک 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے ذلیل و خوار ہوا اور ایک جو ہے وہ 1 دفعہ وزیر اعظم بن کے امر ہوتا جا رہا ہے، اور جتنا یہ اس کے اوپر وہ ڈالتے جا رہے ہیں، پریشر ڈالتے جا رہے ہیں، اور جتنا اس کو وہ دیوار سے لگا اتنا وہ جو ہے وہ اوپر، یعنی کہ روزانہ عمران خان کا قد جو ہے وہ 2 انچ لمبا ہو رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ چھت پھاڑ کے جیل کی چھت پھاڑ کے وہ باہر نکلا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دورہ معیار ہے۔ میں نے کل کی اپنی ویڈیو میں کہا تھا
کہ بے شک پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور جس کے اندر بیٹ بحال کیا ہے اور 25 کروڑ عوام کا اعتماد تھوڑا سا عدلیہ کے اوپر آیا ہے، لیکن یہ ایک ناکافی ہے. یہ میں نے کل ہی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ناکافی ہے. کیوں ناکافی ہے؟ کہ انصاف نظر بھی تو آئے نا. ایک طرف ایک مجرم کو، سزائی یافتہ کو، جو 4 ہفتے کے لیے گیا تھا اور واپس آتا ہے تو ایئرپورٹ پہ اس کی بایو میٹرک بھی ہو رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. یعنی کہ کس طریقے سے اس کو پروٹوکول، کیا یہ ججز اس وقت اس کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ اس وقت یہ تمام ججز جو تھے نہ چھٹیوں پہ تھے، نہ پیٹ میں درد، نہ کسی اور جگہ پہ درد، اور بالکل صحیح بیٹھے ہوئے تھے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز مشرف صاحب، جو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، میں تو یہ کہوں گا کیونکہ ان کا دور ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے. تو پرویز مشرف صاحب نے ایک لفظ کہا تھا جاتے وقت کہ میں نے ان ججوں کے ساتھ جو کیا یہ بعد میں یاد کریں گے. چھوٹا سا اس کے اندر میں آپ کو ایک لفظ بتا دوں، اضافہ کر دوں ایک اس کا تاریخ کا، کہ جب یہ جو جرمنی کا چانسلر تھا، جس نے یہودیوں کو گیس چیمبروں میں بند کر کے مارتا تھا، میرے ذہن میں اس ٹائم ان کا نام نہیں آ رہا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ صفاق قاتل ہے. تو انہوں نے کہا تھا، وہ جرمنی کے جو جنگ عظیم دوئم کے جو جرمنی کے جو سربراہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آج مجھے ان یہودیوں کے قتل کرنے پہ دنیا صفاق قاتل کہہ رہی ہے، لیکن کل آنے والے دنوں میں یہی دنیا مجھے خراج تحسین پیش کرے گی کہ میں نے دنیا کے امن کے دشمنوں کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی. میں اپنی پرانی ویڈیوز کے اندر کچھ لفظ یعنی کہ وہ تاریخ بنتی جا رہی ہے اور وہ تاریخ انشاءاللہ سامنے بھی آئے گی کہ دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اگر سب سے بڑی غداری کسی نے کی ہے تو وہ کس نے کی تھی؟ وہ راحیل شریف نے کی تھی، کہ اسی مریم نواز کو اس نے وہ جو ڈان لیکس تھا اس کے اندر خاتون کا درجہ دے کر اور اس نے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی تھی. تو وہی آج ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ان جرنیلوں کو گالیاں دینے والی، ججوں کو گالیاں دینے والے اور سپریم کورٹ کو اوپر حملہ کرنے والے آج پاکستان کے اندر کس طریقے سے پاکستان کی حکومتوں کے اوپر قابض ہوئے ہیں، چاروں صوبائی حکومتوں پہ اور سینٹر کی حکومت کے اوپر، کہ عدلیہ کچھ کر ہی نہیں سک رہی ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی جج ہیں کہ جو ابھی بھی ان کے لیے چشم برہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں. یعنی کہ ایک سپریم کورٹ نے ایک اشتہار بھی پچھلے دنوں ایک شائع کیا تھا کہ جن کی تاحیات نااہلی ہے وہ ہم سے رجوع کریں. یعنی کہ دیکھیں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ، ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آ کے ہم سے رجوع کرو، اپنی سزائیں ہم سے معاف کرا لو، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ویورز، ہونا کچھ بھی نہیں ہے اور ہونا وہی ہے کہ جو عوام چاہیں گے. میں نے کل کی ویڈیو کے اندر ایک بات کی تھی کہ عمران خان بیٹ سے تو بیٹنگ کرتا ہی تھا، لیکن وہ بال سے بھی لوگوں کا منہ توڑ دیتا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ یہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس الیکشن سے وہ کر دیں گے، مطلب اس میں حصہ نہیں لینے دیں گے. جو نظر آ رہا ہے، جو میرا ذاتی خیال ہے اس کی، حالانکہ کھوسا صاحب نے تو آج کہا کہ جناب نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہوگا اور حال حالت میں ہوگا اور عمران خان الیکشن لڑے گا. لیکن جو بادیو نظر کے اندر نظر آ رہا ہے وہ یہ ججز جو ہیں، یعنی کہ میٹھی گولی بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ایک زہر بھی لپیٹ کر دے رہے ہیں. کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہر حالت میں ہونا ہے، ان لوگوں کو باہر نکالیں، ان کو ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے ذریعے، اور دوسری طرف ایک چیز کو لٹکایا جا رہا ہے. جیسے مشرف صاحب کے دور کے اندر ججز نے لٹکایا تھا، کبھی کسی کوئی بیمار ہو رہا تھا، کچھ ہو رہا تھا. یہ مجھے بتائیں کہ آج پاکستان کے اندر کبھی اس قسم کا مسئلہ بنے تو یہ ججز کیا چھٹی پہ ہی رہیں گے؟ کیا سیم وہی والی سچویشن بنے تو یہ اس وقت تو گھروں سے سارے کے نکل کر آ جائیں گے اور آج یہ چھٹی پر ہے؟ اور یہ کون سی چھٹیاں ہیں کہ جو عدالتوں کو ملتی ہے؟ جرم ہر وقت ہوتا ہے اور عدالتیں چھٹیوں پر ہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ پاکستان کے اندر جو سرکاری ملازم ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے ملازم ہیں، بیچ میں چھٹیوں پہ غیر ملک چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کس سے ملنے جاتے ہیں؟ کون سی ان کی جائیدادیں ہیں جو ان کی بیویوں نے کمیٹیاں ڈال کے خریدی ہیں؟ ان کی نگہبانی کرنے جاتے ہیں؟ کیا کرنے جاتے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر آج بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ گندی قسم کی روایات پڑ چکی ہیں. اور بے شک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے رہیں کہ جناب فلانے کے خلاف بات نہ کریں،
GHQ کے خلاف بات نہ کریں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہ کریں, لیکن جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کیوں نہ بات کریں. اور نظر سیدھا سیدھا یہی آ رہا ہے کہ جو پنڈی کا جو مکین ہے گا, وہ پنڈی کے جو دوسرا مکین جو اڈیالہ جیل کے اندر ہے, اس کو کسی طریقے سے وہ الیکشن سے باہر رکھنا چاہ رہا ہے. جو عوام جو ہے کیا ہوگا یہی کہ جب 8 فروری ہوگا, عوام نکلیں گے, عوام ووٹ ڈالیں گے, عوام ووٹ عمران خان کے کہنے کے اوپر PTI کو ڈالیں گے, اور اس کے بعد جب ان کی حکومت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا. تو کہیں پھر وہی والی بات کرتا ہوں, کہیں سن 71 کی تاریخ تو ہم نہیں دہرا رہے, کیونکہ سن 70 میں الیکشن ہوئے تھے اور 1 سال تک اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا تھا. تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں, اور یہ جو لاڈلا جس کو بنا کر یہ لے کر آ رہے ہیں, پاکستانی قوم اس کو مسترد کرتی ہے اور کر رہی ہے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں. پاکستان کا اللہ حاوی اور ناصر ہو. اللہ حافظ.